السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ عدت میں عورت سوگ کیسے منائے؟ سوگ کیسے منائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 234 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جس کے شوہر فوت ہو جائیں تو 4 مہینہ 10 دن وہ انتظار کرے، یعنی عدت گزارے۔ اپنے یہاں دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے، کان کی بالیاں نکال لیتی ہیں، چوڑیاں توڑ دیتی ہے، ناک کی نتھنی کو ہٹا دیتی ہے، کانچ کی چوڑیاں ختم کر دیتی ہے۔ سوگ کیسے منانا چاہیے؟ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ عورت صبر کرے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا وہی ہوا، اور صبر سب سے اہم چیز ہے، اور پہلے صدمے پر صبر کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ پھر اسی طرح 4 مہینہ 10 دن اس کو عدت گزارنی ہے، جہاں شوہر گزرا ہے وہیں پر وہ عدت گزارے۔ حدیث کے اندر آیا، ایک بیوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امکثی فی بیتک الذی جاء فیہ نعی زوجک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، سنن ابن ماجہ کتاب الطلاق حدیث نمبر 2031، کہ وہیں جا کر ٹھہری رہو جہاں تمہارے شوہر کی خبر آئی ہے، یہاں تک کہ عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ سوگ منانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اپنے سماج میں بہت ساری چیز مشہور ہے کہ گھر کے کونے میں رہیں، آسمان نظر نہیں آنی چاہیے، گھر کے چھت پر گھوم نہیں سکتی ہے، صرف وائٹ کپڑا پہن کے رہے گی۔ وائٹ کپڑا پہن کے رہے گی ایسا کہیں لکھ کے وہ نہیں آیا بھائی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عورت کیسے سوگ منائے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الحیض حدیث نمبر 313 وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، کہ ہم سرما نہ لگائیں، پھر اسی طرح عطر نہ لگائیں، اور عصب کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا نہ پہنیں۔ یہ عصب جو تھا یہ کپڑا تھا یمن سے، رنگین کپڑا تھا، صرف اس کو پہننے کی اجازت تھی۔ تو پتہ یہ چلا رنگین کپڑا تو پہن سکتی ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد قسط اصفار استعمال کر سکتی تھی، خوشبو کا استعمال کر سکتی، اس کا یہ ذکر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رنگین کپڑا استعمال نہ کرے، ریشمی زعفرانی کپڑا استعمال نہ کرے۔ پھر اسی طرح کان میں بالی نئی نہ پہنے، جو ہے وہی رہے گی۔ پھر اسی طریقے سے ناک میں جو نتھ ہے وہی رہے گا، پازے وغیرہ کا استعمال نہ کرے، کنگن کا استعمال نہ کرے، انگوٹھی کا استعمال نہ کرے، چوڑیوں کا استعمال نہ کرے، پاؤڈر خوشبودار تیل کا استعمال نہ کرے، عطر سرما مہندی کا استعمال نہ کرے۔ اور اپنے درمیان جو چیز مشہور ہے کہ اگر شوہر گزر گیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا، ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا تھا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا تھا۔ تو وفات سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ 4 مہینہ 10 دن میں جتنی بار چاہے نہانا نہا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ گھر کے کونے میں بیٹھے رہنا ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ کھانا بھی پکا سکتی ہے، پانی بھر بھی سکتی ہے، جھاڑو بھی لگا سکتی ہے، کئی مرتبہ غسل بھی کر سکتی ہے، کپڑا صاف بھی کر سکتی ہے، بات چیت بھی کر سکتی ہے، فون پر بھی بات چیت کر سکتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں فون پر بات چیت کرنا منع ہے، جی نہیں، بات چیت کر سکتی ہے۔ ملازمت کے لیے مجبوری کے تحت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے۔ اگر وہ اکیلے کمانے والی ہے، اس کے بال بچے ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اور پوری ذمہ داری اسی کے اوپر ہے، تو وہ ملازمت کے لیے باہر جا بھی سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1483، کیونکہ یہ مجبوری میں ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری خالہ کو 3 طلاق ہو گئی، تو میری خالہ باہر نکلی کھجور کاٹنے کے لیے، تو ایک آدمی نے اعتراض کیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا فجدی نخلق فإنکی عسى ان تصدقی او تفعلی معروفا، باہر جاؤ، کھجور کاٹ سکتی ہو سکتا ہے کہ اس طرح اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گی یا کوئی بھلائی ہو جائے۔ تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مجبوری میں عدت میں عورت جو ہے وہ باہر کام کے لیے بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کمانے والا، تو بیچاری کیا کرے گی، تو مجبوری میں نکل سکتی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کالا کپڑا، ہرا کپڑا وہ بھی پہن سکتی ہے۔ کتنی عورت تو ایسی ہے وائٹ ہی ہمیشہ پہنی رہے گی مرتے دم تک، ایسا کہاں لکھ کے آیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر چپل کے ساتھ وہ چل بھی سکتی ہے، غسل بھی کر سکتی ہے۔ تو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ وہ
بھائی سرما نہیں لگانا، عطر نہیں لگانا، رنگین کپڑے کا استعمال نہیں کرنا، لیکن کب تک؟ یہ 4 مہینہ 10 دن کا جو مسئلہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو بتایا گیا ہے کہ وہ چاندنی رات میں نکل سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے، جس جگہ وہ ٹھہری ہوئی اگر وہاں پریشانی ہو تو دوسری جگہ جا کے عدت گزار سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی کہ عورت سوگ کیسے منائے، اس کا ذکر تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔